کے سب احترام پیر طریقت رہبر شریعت رازدار خلوت و جلوت حضرت خواجہ صوفی محمد اسلم محمد اصغر اسلمی نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ اور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ خواجہ صوفی محمد ریاض صاحب اسلمی نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ اور معزز علماء کرام مشائخ نظام اور آستانہ عالیہ شاد الشریف کے مریدین متوسلین متقدین اور معزز سامعین وقار، اللہ رب العزت کا شکر اور اس کا فضل و احسان ہے کہ آج ہم تاجدار کائنات آقائے دو جہاں رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میلاد میں حاضر ہیں اور اس سے مبارک خواجہ فرقان حضرت خواجہ صوفی محمد اسلم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ اور آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے، پاکستان میں 1 تاریخ ہے، آج یہاں 2 تاریخ ہے، اور محترم خلیفہ صاحبزادہ اویس اسلمی نقشبندی صاحب نے مجھے جو موضوع دیا ہے وہ اس مناسبت سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اللہ کے حوالے سے فرمایا ہے۔ حضرت علامہ مفتی انصر القادری صاحب تشریف فرما ہے، ان کا محققانہ محققانہ پورا حکمت بیان ہوگا، آپ کے دل کو منور کریں گے۔ وقت کی تقدامانی لوگ کی مفصل گفتگو کی اجازت نہیں دیتی، جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اس کے چند الفاظ میں بیان کیے ہیں، تلاوت کیے ہیں، جن میں اللہ رب العزت بیان وقت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور علیہ السلام کی جانسار صحابہ بالخصوص خلفائے راشدین کا ذکر کیا ہے، اور اس آیت کا مضمون یوں ہے: محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، والذین معہ، اور جنہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و رفاقت حاصل ہے، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور حضور کی صحبت کا فیض حاصل ہے، وہ حضور کی معیت و رفاقت اور قرب و صحبت کے فیض سے ایسے ہو گئے ہیں کہ اشداء علی الکفار، انہیں کفر اور کفار سے نفرت ہو گئی ہے، وہ کافروں پر سخت ہو گئے ہیں، دین کے دشمنوں پر سخت ہو گئے ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں رحیم و کریم ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے محبوب، آپ انہیں دیکھو گے کہ وہ ہر وقت کبھی رکوع کرتے ہوئے، سجدہ ریزیاں کرتے ہوئے، عبادت گزاریاں کرتے ہوئے، رو رو کر اللہ کو مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس غرض کے پیش نظر فقط وہ اپنے رب کو منانا چاہتے ہیں، اللہ کو منانا چاہتے ہیں اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں۔ یہ کردار ہے حضور کے ان صحابہ کا جو حضور کی صحبت سے فیضیاب ہوئے۔ یہ تو اس آیت کا مضمون کا عمومی معنی ہے، لیکن جو اہل علم ہیں، بعض اہل علم نے اس آیت کے ان 4 حصوں سے حضور کے 4 صحابہ خلفائے راشدین کی سیرتوں کو اخذ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ،
اور جو حضور کے ارد گرد گھومتے ہیں، فرمایا کہ جو حضور کے اس چراغ کے پروانے ہیں، حضور کے سارے صحابہ یوں تو ارد گرد رہتے ہیں، مگر میرے محبوب قرب و معیت میں تیرے ابو بکر کی شان کچھ اور ہے۔ اور اشداء علی الکفار، یوں تو سارے صحابہ کافروں پر سخت ہیں، ان سے نفرت کرنے والے ہیں، مگر تیرے عمر کی شان کچھ اور ہے۔ رحماء بینہم، یوں تو تیرے سارے جان نثار صحابہ ایک دوسرے پر احسان کرنے والے ہیں اور طے کرے رحمت ہیں، لیکن تیرے عثمان کی شان کچھ اور ہے۔ تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا، یوں تو سارے صحابہ رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، رو رو کر رب کو منانے والے ہیں، مگر عبادت گزاریوں میں تیرے علی کی شان کچھ اور ہے۔ تو اس طرح اس آیت میں حضور کے ساتھ چاروں صحابہ کا ذکر آ گیا تاکہ پتہ چل جائے کہ جو حضرت ابو بکر کا عقیدت مند ہے وہ بھی جان لے کہ جو کچھ ملا اسی بارگاہ سے ملا، تو جس کو ملا جو کچھ ملا محبوب تیرے ارد گرد گھومنے سے ملا، تیری بارگاہ کے تمام سے ملا، تیرے فیضان کرم سے ملا۔ تو ان سے یاد ہونے والوں میں دوسرا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ما من نبی الا لہ وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض، فرمایا کہ اللہ رب العزت کا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے دو وزیر آسمانوں میں اور دو وزیر زمین پر نہ ہو، اور فرمایا اما من اہل السماء فجبریل و میکائیل، میرے دو وزیر آسمانوں میں وہ جبریل اور میکائیل ہیں، واما من اہل الارض فابو بکر و عمر، اور زمین پر میرے دو وزیر ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے حضور کی حکومت میں وزیر کا منصب عطا کیا، اور پھر آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کو طلب کیا، اس لیے یہ مراد رسول بھی ہے، دعائے رسول بھی ہے، ان کا قبول اسلام دعائے مصطفیٰ ہے۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل وبعمر بن الخطاب، اے اللہ میں دو نام پیش کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، ایک ابو جہل بن ہشام اور ایک عمر بن خطاب، ان دو میں سے جو تجھے محبوب ہے، جس سے تو راضی ہے، اس کے ذریعے اسلام کو عزت نہ کر۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اسلام کے ذریعے عزت حاصل کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے ذریعے اسلام کو عزت دیتا ہے۔ تو حضرت فاروق رات کو حضور نے دعا کی، صبح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قدموں میں آ گئے۔ مجھے اشارہ مل گیا ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ جب کو محمد السلام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور 10 محرم کو سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتبہ شہادت کو نقطۂ کمال پہنچا دیا۔